الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی اخلاق و آداب کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ کہ افراد اور سماج ہر ایک کے اندر سدھار ہو، بہتری ہو۔ اسی وجہ سے اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ڈالی ہے لوگوں کے اوپر۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسول کا عمل ہے، یہ کام انبیاء اور رسول کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی غور کریں کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ التائبون العابدون الحامدون، پوری آیت اس میں آگے چل کر کے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر یہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت کے لیے تمکین کا سبب قرار دیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے امت کو اس زمین کے اندر تمکن اور قدرت اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اس کو افضل انواع الجہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ایک سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی ظالم سلطان کے پاس، حاکم کے پاس حق بات بولنا، یہ افضل انواع الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ناحق ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا اگر اس بستی کے لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس۔ اگر یہ فریضہ ترک کر دیا جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو اس کے کیا اثرات سماج پر پڑتے ہیں یا قوم کے اوپر پڑتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سبب ہے، لعنت کا سبب ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا۔ یہ چیز کیا ہے؟ لعنت کا سبب بنی۔ اس سلسلے کی آخری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہ ادا کرنے سے سماج میں شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ جو اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں وہ نڈر ہو کر کے دندناتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو یہ چیز جو ہے فساد فی الارض سے روکنے والی چیز ہے، اگر روکنے والا عمل ہے۔ اگر اس کو نہ کیا جائے گا تو اس سے سماج کے اندر خرابی اور بے حیائی اور اس طرح کی برائیاں بڑھیں گی۔ لہذا اس چیز کی ہمیں اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو سمجھنا اور پھر ان کے ترک پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو سمجھنا
ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔